الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کچھ دیر ہم لوگ دین کی باتیں سن لیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ، کل تک ہم نے اعتکاف کے بارے میں سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معتکفین میں سے بنائے۔ کچھ باتیں زکوٰۃ کے تعلق سے ہیں، یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کا ڈیفینیشن کیا ہے، زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ تو عربی میں لفظ ہے الزکوٰۃ فی اللغہ، لینگویج میں زکوٰۃ کا جو لفظ آتا ہے وہ بڑھنے کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز بڑھتی ہے، جیسے کھیتی بڑھتی ہے، گھاس بڑھتا ہے، پیڑ پودے جو بڑھتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا معنی وہی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کسی چیز کا بڑھنا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک معنی اور بھی آتا ہے التطہیر، پاک صاف ہونا، پاک صاف ہونا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قد افلح من زکاہا، جس نے زکوٰۃ دے دیا، جس نے پاکیزگی حاصل کی، وہ کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الشمس آیت نمبر 18۔ کیوں اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس کے نکالنے والے کا مال بڑھتا ہے۔ اگر آپ کا پیسہ بہت ہے، آپ کی زکوٰۃ اگر لاکھوں میں بنتی ہے، غریب ہیں ہم جیسے مڈل کلاس کے لوگ ہیں، 30-40 ہزار تو بنتی ہے۔ ہم لوگ جتنے بھی ہیں مڈل کلاس کے لوگ 40,000 50,000 بنتی ہے۔ اب بڑے اگر ہیں تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ ایسا بنے گا، تو کہیں اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یہ 2.5-5 لاکھ روپے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، بلاکن جاتے نہیں ہیں، وہ بڑھاتے ہیں۔ تمہارا جو باقی مال تمہارے خزانے میں جو بچا ہے، اس مال کو یہ مال بڑھاتا ہے۔ کہا وَيُكْثَرُ بِسَبَبِهَا الْأَجْرُ، اور یہ بھی کہ اس سے اجر بھی بڑھتا ہے۔ وَلِأَنَّهَا تُطَهِّرُ النَّفْسَ مِنْ رَذِيلَةِ الْبُخْلِ، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں تو آپ کا نفس بخیلی سے پاک ہوتا ہے۔ رمضان آیا، آپ نے 1.5-2 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دیے تو آپ کا نفس پریپیئر ہو جاتا ہے، بخیلے سے نکل جاتا ہے۔ وَالزَّكَاةُ شَرْعًا، یہ تو تھی بات لینگویج کے حساب سے۔ 2 باتیں ہمارے سامنے آئی کہ زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھنا، مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے مال پاک ہونا، آپ کا مال پاک ہوتا ہے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالا، وہ ناپاک مال آپ کے مال کے ساتھ مل کر پورا مال ناپاک ہو جائے گا، پورا مال آپ کا ناپاک ہو جائے گا اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ وَالزَّكَاةُ شَرْعًا، شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اعطاء جزء من النصاب الى فقیر، آپ کے مال کو جب نصاب کے برابر آپ کا مال پہنچ جاتا ہے، 85 گرام سونا، 525 گرام سلور، آپ اتنا سارا کیش آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے 2.5 جو بھی حصہ اس کا بنتا ہے، 40واں حصہ بنتا ہے، جیسے وہ آپ حساب کر لیں۔ الی فقیر، کس کو دیتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کا الجبل ہے، بمانع شرعی یمنع من الصرف الیہ، لیکن ایسے آدمی کو دیں گے جہاں شرعی طور سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انہیں زکوٰۃ کا الجبل نہیں ہے، آپ دیتے ہیں تو غلط دیتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 60، جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے کیٹیگریز بیان کیے، انما الصدقات للفقراء، پوری آیت میں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، تفسیر السعدی میں شیخ عبدالرحمن السعدی نے لکھا ہے، اسی لیے زکوٰۃ آپ 8 کیٹیگریز میں ایکول تقسیم کریں گے۔ سمجھا آپ نے؟ ایک کیٹیگری کو صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے، آپ 8 کیٹیگریز جتنے بھی ہیں سب میں ایکول تقسیم کریں گے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہے، اگر کوئی آدمی پورا پیسہ اٹھا کے کسی ایک فقیر کو دے دیتا ہے تو ریمائننگ 7 کیٹیگریز کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا، تو پورے کیٹیگریز میں تقسیم کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو امام شافعی کی رائے ہے، لیکن بات اس کی ہے کہ آپ پورے کیٹیگریز کا خیال رکھیں۔ جب زکوٰۃ بانٹتے ہیں تو اداروں کا، فقیروں کا، قیدیوں کا، یہاں تک کہ جو قیدی جیلوں میں ہیں، جیلوں میں بغیر کسی قصور کے وہ قید میں ہیں، ان کا بھی آپ خیال رکھیں۔ یہ بھی اس میں رقاب میں آتا ہے، ساری چیزیں بہرکہ ہے، بات لمبی ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُمْكِنُ تَعْرِيفُهَا بِأَنَّهَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ،
کہا کہ یہ آپ کے مال میں سے جو سلیکٹڈ حصہ جو ہر سال محتاجوں کو جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دلیل علی فرضیتها، زکوٰۃ دینا بول کے کہاں فرض ہے؟ کہا کہ سب سے پہلے قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خذ من اموالہم، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لو، اس سے یہ ہوگا کہ ان کے مال پاک صاف ہو جائیں گے۔ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک چیز وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، جاتے ہوئے یہ بات کہی، یمن بھیجتے ہوئے یہ بات کہی، دیکھو ان کے زکاتوں کو لو، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ ایمان لا لیں، اسلام لا لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا صدقہ لے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں میں بانٹا جائے گا، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لیا جائے گا، غریبوں میں بانٹا جائے گا۔ اس لیے ہر سال ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ لوکل میں آپ کے جو غریب ہیں اس میں آپ بانٹیں، خیال کریں، اسلام یہ کہتا آپ کے ساتھ رہنے والے خوش رہیں، تو تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي جَمِيعٍ، سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع بھی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ اللہ کی کتاب سے آیت ہم نے پڑھی، حدیث سے ہم نے دلیل دی، اجماع سارے زمانے میں مسلمانوں کا اجماع اس بات پر رہا ہے صحابہ کا۔ وَاتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَىٰ قِتَالِ مَانِعِيهَا، جو زکوٰۃ نہیں دیا ہے صحابہ نے اس سے لڑائی کی، جیسے کافروں سے لڑتے ہیں۔ جو زکوٰۃ نہیں دیے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کی۔ مَتَىٰ فُرِضَتْ، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد۔ کچھ لوگوں نے کہا، امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ مدینہ آنے کی دوسرے سال کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول یہاں نقل کیا، وَهُوَ أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، یہی زیادہ صحیح ہے کہ زکوٰۃ مکے میں فرض ہو گئی تھی، اس کے جو انصبہ ہیں کس میں کتنا دینا، جانوروں میں، سونے میں، چاندی میں، یہ سب مدینے میں برات۔ انشاءاللہ کچھ اور باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے مال میں اتنی برکت دے کہ ہم زکوٰۃ دے سکیں۔ اللہ ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔